الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، اس لیے کہ وہ بڑے سچے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، قربانی توحید کا دوسرا نام ہے۔ یہ قربانیوں کی داستان، اس کے پیچھے اللہ کی توحید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا مرکزی نقطہ اللہ کی توحید ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اور زندگی کی آخری لمحے تک توحید کے ارد گرد سارا معاملہ گھومتا ہے۔ جس بندے کے پاس توحید کی دولت اور نعمت نہیں ہے، وہ بندہ دنیا کی ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہے اور دنیا کی ہر قسم کی کامیابی سے محروم ہے۔ جس گھر میں پیدا ہوئے، باپ بتوں کا پجاری بھی تھا اور بتوں کا بیپاری بھی تھا، بتوں کو پوجتا بھی تھا اور ان کو بیچتا بھی تھا، یعنی کہ گھر سے ہی آغاز ایسے ہو گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے اللہ کی توحید کی شمع کو جلانے کا عزم کر لیا، اور قرآن یہ بھرا ہوا ہے اسی لیے۔ یہ 16ویں پارے میں سورہ مریم ہے، تو اللہ رب العزت نبی ابراہیم کا تذکرہ ایسے نہیں کر رہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
اے میرے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اول سے آخر تک ساری زندگی میرے لیے وقف کر دی ہے، مجھے رب کس نے کہنا ہے کہ تیرے جانے کے بعد قیامت تک تیرے تذکروں کو جاری نہ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ باپ کے سامنے اللہ کی توحید کا آغاز کر دیا اور کہتے کہ اللہ اکبر، اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ کہتے ابا جان، ان مورتیوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہاری بات کو سن بھی نہیں سکتی؟ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ وہ جو مٹی کی مورتیاں بے جان، یہ جو بت ہیں جن کو 2 نمبر تم نے خدا بنایا ہوا ہے، الہ بنایا ہوا ہے، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ما لا یسمع، وہ تو سن بھی نہیں سکتے، ولا یبصر، کسی چیز کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اگر تمہیں ضرورت پڑ جائے تو تمہیں کسی موقع پر بھی تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ اللہ، یہ توحید ہے، اور اپنے گھر سے آغاز کیا ہے، توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اصلاح کا کام اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے باپ کو، لیکن اخلاق کا دامن ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑنا۔ باپ مشرک بھی کیوں نہ ہو نا، مشرک بھی ہو، اس کو بدتمیزی سے بلانا کسی وقت بھی جائز نہیں ہے، ادب ضروری ہے۔ دیکھیے، باپ مشرک، بتوں کو بیچنے والا، بتوں کو پوجنے والا، بتوں کا بیپاری اور بتوں کا پجاری، باپ مشرک ہے۔ بیٹے کو اللہ نے عظمت عطا کی، اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا، نبی بنا لیا، نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، خلیل بھی بنایا۔ نبیوں رسولوں کی تعداد تو 1 لاکھ سے زیادہ، لیکن رسولوں کی تعداد 313، ان 313 میں سے اولو العزم کی تعداد 5 ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں میں بھی بنایا، رسولوں میں بھی بنایا، اولو العزم میں بھی بنایا۔ 5 اولو العزم پیغمبر جن کا تذکرہ اللہ نے 21ویں پارے کے اندر قرآن میں کیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ، 5 اولو العزم پیغمبر، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، وَمِن نوح، اور نوح علیہ السلام، من کا وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اللہ نے اولو العزم پیغمبروں میں شامل کیا۔ لیکن اس کے باوجود توجہ کرنا، ہم اپنے مشرک باپ کو بدتمیزی سے 1 مرتبہ بھی نہیں بلایا۔ قرآن کے اسلوب پہ ذرا غور کرنا، کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی، اے ابا جان، اے ابو جی، اے ابا جان، پیار سے بلایا، محبت سے بلایا، یعنی کہ توحید کا آغاز اپنے گھر سے کر دیا، قربانی اور توحید۔ بالآخر باپ نے کہا میرے گھر سے نکل جا۔ ٹھیک ہے ابا جان،
گھر سے جاتے ہوئے کہتے ہیں قال سلام علیک، ابا جان میں جا رہا ہوں، تم پہ سلامتی ہو، جب تک میرا اللہ مجھے روک نہیں دے گا میں تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہی رہوں گا۔ اور کرتے رہے، بلاخر اللہ نے کہہ دیا ابھی مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو پھر چھوڑ دیا۔ اپنے ابا کے سامنے توحید کو سلجھے انداز میں پیش کیا۔ قوم کی باری آئی، قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ میں نے شاید کسی درس میں وہ جو ریت کی بوریاں گندم بن گئی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا، تذکرہ کیا تھا کسی درس میں کہ غلے کی ضرورت پڑ گئی۔ ظاہر لوگ اب حکومت کی طرف جاتے ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے ان کی بنیادی ضروریات کو پوری کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بوریاں پکڑ کے چلے گئے، جب اس کے پاس پہنچے تو شرارت کرنے والوں نے شرارت کی، اللہ اکبر، کہ اے بادشاہ سلامت، یہ تو وہی نوجوان ہے جو توحید کا علم بلند کرتے ہیں، جو عرش والے اللہ کو اپنا الہ مانتا ہے، کسی اور کو مانتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اچھا۔ نمرود کے ساتھ بات ہوگی، اللہ نے قرآن میں وہ مکالمہ بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، عرش سے آواز آتی ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرے پاس وہ بات نہیں پہنچی؟ وہ جو بادشاہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں رب ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام سے اس کا اس بات پہ تکرار ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے، تو رب نہیں ہے۔ بالآخر دلائل کے میدان میں جیت گئے۔ آپ نے ایک دلیل اور دی، آپ نے فرمایا اگر تم رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تیرے اندر پاور ہے تو اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ تو قرآن کے لفظ ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو پنجابی جی ترجمہ میں ہوتی بوکی جا، کافر تھی بوکی جا، حیران ششدر ہو گیا، دلائل ختم ہو گئے۔ تو کہنے لگا اے ابراہیم، توحید دا اعلان کرنے دانے لین واسطے بوریاں پھٹ کے میرے کو آ گئے، جا پھر اپنے اس رب کو گندم لے لے۔ تو کہنے لگے تو آپ نے گندم سنبھال کے رکھتے، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں۔ توحید کو نہیں چھوڑا، راستے بھی آئے نا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ کہنے لگے جی تو گھر کے قریب آئے نا، تو کہنے لگے بھی لوگ تو گلاں کرن گے، ہوں سواد آ گیا تو یہ دانے لے اے ویلیاں بوریاں لے کے واپس آ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے لوگ گلاں کرن گے، میں کہا بھی لوگوں کی گلاں تو بچنا چاہیے، حکمت کا تقاضا ہے۔ ریت لے کے بوریاں سے بھر لئی ریت، تے کر جا کے بوریاں سٹیاں، تھکے سن، نیند آ گئی، آرام کر رہے نے۔ گھر والی اللہ والی اٹھی، بسم اللہ پڑھ کے بوریاں کھولیاں، اللہ نے ریت نو تازہ گندم میں تبدیل کر دیتے۔ سبحان اللہ، یہ توحید کی برکات۔ لیکن توحید کو نہیں چھوڑا۔ اگلا مرحلہ آیا، ایک بڑی کچہری لگی، بتوں کے ساتھ کسی نے ایسی تیسی کر دی۔ تو کہنے لگے بھی ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا یہ کام۔ میدان میں آ گئے، کہنے لگے آپ نے یہ کیا؟ ان کو عقل دلائی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا، اے جڑا چودھری چیف ایگزیکٹو جن دے موڈے تے کلواڑا پہ انہیں کیتا، انہیں سارے انہوں پوچھو۔ ٹھلا جموں کر کے اندر ابراہیم تمہیں پتہ تو ہے بول دے بھی نہیں تے سن دے بھی نہیں۔ تو جدو ویکھے نا بھی لویا گرم ہو گئے، میں نے سٹ ماری چنگی دبا کے، کہنے لگے اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تواڈے تے، افسوس ہے۔
بھی جڑے بول بھی نہیں سکتے کچھ دس بھی نہیں سکتے تو تسی انہاں دے سامنے سجدہ کر دے کہنے لگے ابراہیم دلائل دی دنیا ساڈے لو اگے لیکن گل کر تو یہ کیتا کیوں کہنے لگے آگ جلاؤ بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا میں بات کو مختصر کر رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا قربانی اور توحید کا بڑا تعلق ہے آگ میں پھینکنے لگے نا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم انکا فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اے اللہ تو آسمانوں میں دنیا کا الہ اکیلا ہے اور اس وقت اس ایریے میں تیری توحید کو ماننے والا اکیلا ہوں اور بخاری شریف کے اندر لکھا ہے یہ دعا پڑھی آپ کو بھی یاد کرنی چاہیے ہمیں بھی مشکل وقت میں یہ دعا پڑھے دشمن جتنا مرضی بڑا ہو یہ دعا پڑھے تو اللہ حفاظت کرے گا انشاءاللہ بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی خلیل ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے حسبی اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل میرا اللہ مجھے کافی ہے میرا اللہ اور میرا وکیل بھی میرا اللہ ہے جندہ وکیل اللہ بن جائے وہ کبھی ہار نہیں سکتا کبھی وہ ناکام نہیں ہو سکتا ڈائریکٹ اللہ کو پکارا لوگوں نے آگ میں پھینکا اللہ نے آگ کو حکم دے دیا قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم اللہ فرماتے ہیں اے آگ میرا بندہ آ رہا ہے اس کے لیے ایسے کا ماحول بنا دے ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا یہ توحید کی برکتیں ہیں لیکن کسی موقع پر توحید کو چھوڑا ہی نہیں اللہ کے بندہ غور کرو یہ ذوالحجہ کے ایام گزرتے ہی جا رہے ہیں تقریباً 7 تاریخ ہو گئی آج چند دن باقی ہیں یہ قسمت والے لوگ ہیں اب تو اللہ نے رات کا موسم بھی بدل دیے انتہائی گرمی کو اللہ نے بہترین موسم میں بدل دیے ابھی سے مستعد ہو جائیے عبادت کے اندر تلاوت کے اندر رب کو منانے کے اندر اگر موسم کی شدت کی وجہ سے باقی روزے نہیں رکھ سکے تو 9 تاریخ کے روزے کی نیت رکھے ابھی سے کہ انشاءاللہ اللہ تو ہمیں توفیق دے دے ہم 9 کا روزہ رکھیں گے 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے گناہ اللہ معاف کر دے اللہ اکبر اللہ فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں اللہ کی محبت دیکھنا ذرا لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا بھڑا سی یہ تو بڑا ڈاکو سی یہ بڑا چور سی راتوں رات رب نال سلو کی تھی اللہ نے گناہاں نو بھی نیکیاں بنا دیتے فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے آگ اور جہنم کو کیا زور ہو وہ تو آتش میں جنت کیوں جی وہ تو آتش میں جنت بنا دیتا ہے گر آج بھی ہو ایمان ابراہیم پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا اللہ آج ضرورت ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح
عقیدہ توحید کو اپنے دلوں کے اندر پیوست کرنے کی یہ عقیدہ بنا لیں کہ ساری کائنات ایک طرف ہو، نفع اس کو ملے گا جس کو میرا رب دینا چاہے، ساری دنیا ایک طرف ہو، بچے گا وہ جس کو رب بچانا چاہے۔ تو جی رب نہ بچانا چاہے اے تسی ویکھے نہیں اے سمندر چ کشتیاں ڈوبدیاں ویکھیاں نے، غریباں دی کشتی بھی ڈوبی ہے، امیراں دی بھی، اللہ، سینکڑوں بندے۔ یونان کا جو واقعہ آپ نے پچھلے ہفتے پڑھا سنا ہے سوشل میڈیا کے اندر، وہ بیچارے کتنے لوگ، اور یہ بھی دیکھو پہلی گل تو یہ بھی اسی انہوں نے اظہار ہمدردی کرنے، اللہ انہوں نے اپنا فضل و کرم کرے، جتنے بھی گئے انہوں نے حال تے رحم کرے، تے اللہ انہوں نے لواحقین نو صبر عطا کرے۔ لیکن تسی دیکھو دنیا دے اصول دی خاطر لوگ کتنا کچھ کرتے ہیں، وہ کبھی دین کے لیے بھی آپ نے اتنی محنت کی ہے۔ وہ کشتی جس کو اگر دنیاوی لحاظ سے بچانا چاہتے تو بڑے چانسز تھے، بحری بیڑا کو ساتھ لگا دیتے، کوئی اور طریقہ تھا، 2-3 دن وہ بیچارے بے یارو مددگار پڑے رہے، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ میرے رب نے اسی وقت منظر دکھا دیا، وہ ٹائٹینک اس کے ملبے کو دیکھنے کے لیے دنیا کے 4 امیر ترین لوگ، 5واں پائلٹ، اور کتنے پیسے لگائے؟ ایک بندے نے 7 کروڑ صرف اس کا کرایہ ہے، 7 کروڑ سیر کرنے واسطے گئے، 7 کروڑ روپیہ ایک بندے نے خرچ کیا، وہ سپیشل آپ دوز۔ میرے رب نو کون آکھے تو انج نہیں تے انج کر، ساری دنیا امریکہ سمیت بے بس، اللہ نے آپ دوز کو پانی کے اندر غرق کر دیا، اب تک نام و نشان بھی نہیں ملا۔ یہ ہے اللہ، اللہ اکبر۔ ہر چیز تے قادر قدیر ہے تم، اللہ سنیا، ہر شے تے قادر قدیر ہے تم، جو چاہنا سو کر کے دکھا دینے، جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں، ٹھنڈے پانی دے چشمے چلا دینے، ابرا بیت اللہ نو ہٹان آیا، تو ابابیلا نو حکم سنا دینے، او موما چو کنکر کیر دینے، تو انہاں نو بمب۔ سبحان اللہ۔ اگے ذرا غور کرنا، جس دریا وچ موسیٰ نو پار کیتا اندے وچ فرعون نو ڈبا دینے، رب دیاں مرضیاں نے، اس واسطے دنیا کائنات دے اندر توحید تو بغیر گزارا ہی نہیں، قربانی ساری توحید ہے۔ آگے ذرا چلیے بات مکمل کریے۔ ایک وقت آیا چھوٹے جے بچے نو، نوجوان بیوی نو بے آباد جگہ تے چھوڑ دیتا، تے واپس پلٹے نا، اے بکرا ذرا واپس پلٹے، پچھو آواز آئی، یا ابراہیم یا ابراہیم، اشارہ کتا بھی کدھر جا رہا، کیوں چھڑ کے جا رہا، بھئی کندے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کہ ہاں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت بھی اللہ کی توحید کا اعلان بنا دو با بیوی کی طرف سے، کہتی ہے اِذَنْ لَا تُزَيِّئُنَا، اے ابراہیم علیہ السلام، اگر اس جنگل دے اندر رب دے حوالے کر کے جا رہے ہو تو اللہ سے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ توحید کی آواز۔ پھر ایک وقت آیا، خواب آئی، اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تیرا بیٹا ہو اپنے ہاتھ سے چھری چلا دے۔ اس وقت بھی اللہ کی توحید ہے، اس وقت بھی بیٹے کے سامنے خواب بیان کیا نا تو بیٹا بھی کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔
کہہ لگے ابا جان لیٹ نہ کرنا، جی میرا اپنے حکم دیتا ہے تسی پورا کر لو، انشاءاللہ تسی میں صبر کرنے والا پاؤ گے۔ تو انشاءاللہ دا مطلب ہے رب دی توحید۔ انشاءاللہ میرے میں کوئی طاقت نہیں ہے، ساری طاقت اللہ کی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایک وقت ایسا آیا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا اور اللہ نے ان کی اداؤں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ آج ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، آج اماں ہاجرہ نہیں ہے، آج اسماعیل السلام نہیں ہے، لیکن پوری دنیا سے لوگ ان کی اداؤں کو زندہ کیے ہوئے ہیں، صفا مروا پر چکر لگاتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ ایک ایک ادا کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے۔ قربانی بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ قربانیاں دو، اور اب بھی 2-4 دن کے بعد قربانی کا دن آنے والا ہے، جب اللہ توفیق دے اپنے جانور کو ذبح کرو، جہاں آپ کا جانور عیوب سے پاک ہونا چاہیے، واضح کانا نہ ہو، واضح طور پر لولا لنگڑا نہ ہو، اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مکھ نہ ہو، اس کے کانوں میں سوراخ نہ ہو، عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ وہاں اپنے اندر بھی تبدیلی پیدا کریں کہ کہیں تیرے دل کے اندر شرک کی بو تو نہیں آ رہی۔ اپنے دل کو کفر، شرک اور بدعت سے پاک کر لیں، اللہ کی توحید سے منور کر لیں، تو قربانی کا مزہ آ جائے گا۔ تو قربانی کرنی ہے بسم اللہ واللہ اکبر، یہ بھی توحید ہے، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ قربانی کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام بلند کیا، اور نبی پاک نے بھی ہمیں یہی بتایا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا جہانوں والے رب کے لیے ہے۔ آج اپنے دل کے اندر یہ عقیدہ توحید پیدا کریں تو انشاءاللہ العزیز قربانی کا اللہ مول ڈال دے گا، مول ڈال دے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ بیماروں کو شفا عطا کرے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ جی ساڈا بیٹھنا قبول فرما، سننا سنانا قبول فرما۔ اے میرے اللہ صبح صبح اس بیٹھنے نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا۔ اے میرے اللہ جو سنے عمل دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت دی کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ اے 10 دن بڑے قیمتی نے، چند دن باقی نے، اللہ مکمل محنت دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی مکمل طور تے کوشش کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جڑے تنگ دست نے، غریب نے، ماڑے نے،
اللہ انہوں نے قربانی دی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو بہت بڑے خزانے دا مالک ہے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید دے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا اسپتالاں اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ جی اپنی رحمت نہ شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ تو ہر چیز تے قادر ہے۔ یا اللہ ساڈے جسماں دے وچوں سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ایک ایک بیماری نو ایک ایک وائرس نو نکال دے۔ اللہ جی تا حیات تندرستیاں عطا فرما، تا حیات شفاواں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے، اللہ سب نو معاف فرما۔ اللہ جی ساڈے والدین تے رحم فرما، انہوں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے انہوں اپنے والدین دی خدمت دی توفیق عطا فرما۔ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہوں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ اللہ سارے ساریاں دیاں مشکلاں آسان فرما، تنگ دستیاں دور فرما، بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔